کہ پاکستان میں مس یوز آف لا کی جتنی بھی پٹیشن دائر کی جاتی ہیں اور کنٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ ریلیجیس میٹرس میں کیا جاتا ہے, سیکولر میٹرس میں نہیں کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پریجوڈیسڈ ہے. آپ کہتے ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ پروفٹ کو کوئی گالی بک دے یا نہ بک دے, لیکن اس سے فرق پڑتا ہے کہ قاتل کو چھوڑ دیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے یہ چیز میٹر نہیں کرتی. اسے ہم کہتے ہیں ریلیٹیوٹی. آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یورپین ہسٹری ضرورت نہیں تھی کسی کی کہ حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کر دے, ضرورت نہیں کر سکتا تھا وہ حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کر دے. 15ویں صدی تک ضرورت نہیں تھی کسی کی, لیکن اب کیا کچھ نہیں کیا حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ. یہ موویز تک بنا دی, ڈاونچی کوڈ بنا دیا, فلم بنا دی, پوری 2000 سال کی کرسچینٹی کی تاریخ کے اوپر تبرہ کیا. ایک یعنی کہ جتنے فورس ہیں ان سب کو قاتل بنا دیں. کیا ہے یہ بلاسفی نہیں ہے؟ لیکن انہوں نے پیشن آف کرائسٹ بنایا. انہوں نے کہا اچھا بیٹا پیشن آف کرائسٹ بنا تھا, ہم ڈاونچی کوڈ بنائیں گے. تو بتانے کا مطلب ہے فکشن کے نام پہ تم کیا کیا کرنا چاہتے ہو حضرت عیسیٰ کے ساتھ. تو بتانے کا مطلب یہ کہ ہم ریلیٹیوٹی جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہے انٹرنسکلی احترام کوئی چیز نہیں ہوتا. یعنی کہ یہی معاشرہ ہے نا جو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں اس کو بند کر دیتا اور حضرت عیسیٰ کی توہین پر اسے اوپن ہارٹ قبول کرتا ہے. ایک ہی معاشرے کے اندر ہو رہا ہے, نہ یورپین معاشرے کی بات ہے. اسی معاشرے کے اندر جینوسائڈ کے اوپر یا ہولوکاسٹ کے اوپر لکھنے کے اوپر, کتاب لکھنے کے اوپر, ہسٹوریکل فیکٹس کے ساتھ ریفرنس بک لکھنے کے اوپر آپ پکڑ کے بند کر دیتے ہو 8 سال کے لیے. اور اس کے اندر ایجنسیز استعمال ہوتی ہیں, یعنی کہ اس کو دھوکے سے بلا کے ڈیوڈ ارون کو پکڑا, انہوں نے دھوکے سے بلایا اور اس کو پکڑ لیا. لیکن ایک فکشن جو کہ پوری کی پوری 2000 سال کی کرسچینٹی کی تاریخ کے اوپر اس کو ایک ایول کے طور پر بتا رہا ہے. یہ بالکل یونیک چیز ہے نا. کرسچینٹی سے آپ کو جتنا بھی اعتراض ہو, یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ تھیوڈوسی کانٹیسٹائن سے لے کر آج تک جتنے لوگ تھے اور جس کرسچینٹی پہ عمل کر رہے تھے اصل کرسچینٹی کو کلینس کرتے رہے. ایک ریلیجیس پرسپیکٹو ہے, مسلمانوں کا پرسپیکٹو ہے. مسلمان بھی یہ تو نہیں کرتے نا کہ ان سب کو قتل کرتے رہے ہوں. یہ پورا کہیں بھائی انہوں نے انٹرپریٹ صحیح نہیں کیا, انٹرپریٹیشن کا پرابلم ہے, یا اس کو کنسپریسی تھیوری بنا کے پیش کرتے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ اسے آپ چھاپتے بھی ہو, وہ بیسٹ سیلر بھی ہوتی ہے, اس کے اوپر تو مووی بھی بناتے ہو, پوری دنیا میں چلتی بھی ہے وہ مووی, اور وہ تم بیٹھ جاؤ. تو بتانے کا مطلب یہ کہ ایک سینس میں آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی سینکٹیٹی کو انشور کرتے ہو اور دوسری طرف ریلیجیس سینکٹیٹی کو آپ انشور نہیں کرتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزوں کی سینکٹیٹی کو انشور کیے بغیر کچھ چیزوں کی لیجیٹیمیسی کو ڈی لیجیٹیمائز آپ نہیں کر سکتے. کچھ چیزوں کی لیجیٹیمیسی کو کوشچن کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی لیجیٹیمیسی کو ڈی لیجیٹیمائز کرنا ضروری ہوتا ہے, یہ ورنہ ممکن نہیں ہے. تو جو ہیراکلائٹینین فریم ورک ہے, جب آپ اس کو ایکسپٹ کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ میٹافزکس آف چینج کو تو قبول کر لیں اور ریلیٹیوٹی آف موریلٹی کو آپ کہیں نہیں, میں تو نہیں مانتا ریلیٹیوٹی آف موریلٹی. کانسٹنٹ نہیں, تو ہر جو بھی ایک اسٹیپ وائز جو بھی عمل ہو رہا ہے وہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہر چیز میں ایک ہی جیسا ہو رہا ہے اور ہر دور میں ایک ہی جیسا ہو رہا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر یہ فریم ورک ہے ورڈ کا اور یہ پینڈولم کی طرح یہ کبھی ادھر جاتا ہے اور کبھی ادھر آتا ہے, تو سبجیکٹ کے پرسپیکٹو میں وہ تبدیل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, ٹو اینڈ فرو.
तब्दीली कॉन्स्टेंट नहीं वो ठीक है, वो तो प्लेटो को बताता है कि परमानेंट है, चेंज में भी परमानेंट होती है, वहाँ हायर क्लासेस नहीं मानता। जो रिपीट हो रहा है इटसेल्फ, इट रिपीट्स इटसेल्फ, तो जो रिपीट इटसेल्फ हो रहा है ये ऐसा तो नहीं होता ना पेंडुलम, ये तो इट टेक्स हंड्रेड ऑफ ईयर्स, तो ये तो इसके जमाने में तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा था, ये खत्म हो गया, और ये जो पैदा हुआ है इसके जमाने में ये यहाँ पर है, और ये जो पैदा हुआ है तो कई स्पेस और कई टेम्पोरलिटीज में है ना। तो जब आप किसी स्पेसिफिक स्पेस में मौजूद हैं और स्पेसिफिक टाइम में मौजूद हैं, तो आपके हिसाब से वो चेंज रिपीट होकर वापस आ रहा है या आगे की तरफ जा रहा है, ये तो आप नहीं बता सकते। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम, that means that you cannot identify what actually the dynamics of the change। ये तो आप यहाँ पे खड़े होकर बता सकते हो, इधर खड़े होकर आप बता सकते हो कि क्या गेम क्या हो रहा है। अब आप हेराक्लाइटस से फिर कैसे बताया? हेराक्लाइटस कहता है कि बड़ा आदमी वो होता है जो ऊपर उठ के देख सकता है। हर आदमी की बच्ची नहीं होती कि वो सिस्टम से ऊपर उठ के सिस्टम को देख ले कि सिस्टम क्या है, लेकिन जब आप सिस्टम से ऊपर उठने की बात करते हैं तो इसका मतलब है सिस्टम के बाहर भी कोई स्पेस है जहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। जैसे हेगल के ऊपर एतराज था कि हेगल कहता है हिस्ट्री जो है उसका डायनेमिक्स को मैंने डिस्कवर कर लिया, तो उसने कहा कि भाई शोपेनहावर ही कहता है इसका मतलब है स्पेस उसके बाहर कोई चीज जहाँ पे खड़े हो गए हेगल ने देखा है तारीख को, तो तारीख से बाहर चला गया था खुद क्या, खुद तो कहता है कोई भी चीज तारीख से बाहर नहीं, तो फिर इसने कैसे देख लिया तारीख। पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अगर तुम मसले का हिस्सा हो तो फिर हल का हिस्सा तो नहीं होगा। इसका जवाब मैंने अभी तुम लोगों को दिया कि एक प्लेटो ये सुकरात कहता है कि बेटा तुम्हें चेंज हर चीज में इसलिए दिखाई दे रही है कि तुम्हारा इल्म का जो जरिया है वो ठीक नहीं है। तुम्हारा इल्म का जरिया है हवा से खमसा, हवा से खमसा तब्दील होते रहते हैं, लिहाजा उनको हर चीज में तब्दीली दिखाई देती रहती है। अगर तुम्हारे इल्म की बुनियाद सेंस एक्सपीरियंस है तो सेंस एक्सपीरियंस रिलेटिव होते हैं ना, तबीयत खराब होती है। मसला ये होता है कि वो अपना जो बड़ा आदमी होता है उसकी बड़ाई यही होता है कि वो अपने जमाने के तमाम बड़े लोगों को चित कर देता है, वो सामने खड़े नहीं हो सकता, तो वो सबको चित कर देता है, वो खामोश हो जाता है। बड़ा आदमी वही होता है दूसरे की बड़ाई कबूल कर लेता है, कहता है मैं ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसकी कमिटमेंट तो गुड के साथ होती है ना, उसकी कमिटमेंट ट्रूथ के साथ है, उसकी कमिटमेंट ट्रूथ के साथ है, तो इनसे हटदर्मी थोड़ी दिखाएगा, बोलेगा हाँ मैं कमजोर है मेरी दलील, इसकी दलील बेहतर, मैं कबूल कर लेता हूँ, कबूल कर लेता हूँ। अगर वो उस वक्त का जितने बड़े फलसफी हैं जो हेराक्लाइटस को आर्ग्यू आउट कर रहे हैं, तो हेराक्लाइटस और उसे कन्विंस कर लेता है, तो हेराक्लाइटस कन्विंस नहीं कर सका सबको। पार्मेनाइडिस ने उसके बराबर का तगड़ा आर्ग्यूमेंट खड़ा कर दिया। पार्मेनाइडिस कहता था ऑल इज रेस्ट, वो कहता था ऑल इज प्लस, बोलेगा ऑल इज, वो कहता नहीं है तो देखो हरकत कर रही, वो कहता नहीं हरकत नहीं करेगी, हर एक लम्हे के अंदर ये रेस्ट होता है। तो वो कहता है उसका जो शागिर्द था पार्मेनाइडिस का ज़ीनो, उसने पैराडॉक्सिस बनाए जिसके अंदर उसने 4 मुख्तलिफ केसेस लिए जिनके अंदर मोशन आपको दिखाई देती हुई, उसने रैशनली साबित किया कि कोई मूवमेंट नहीं हुई। जैसे एक आदमी ने तीर चलाया, एक तीर उड़ के उधर गया, उधर जाके उसको हिट किया, उन्होंने कहा भाई तीर तो उड़ के देखो उधर गया, मूवमेंट हुई है, वह नहीं मूवमेंट नहीं हुई। ये तीर हर एक लम्हे में स्पेस में एक जगह ऑक्यूपाई कर रहा है और हर एक लम्हे में ये स्टॉप रेस्ट में। तो अगर इन तमाम लम्हों को जोड़ा जाए तो फिर तुम्हें मूवमेंट दिखाई देगी, हकीकतन वो रेस्ट। तीनों पैराडॉक्सिस चलाते हैं, कितने साल ये जिंदा है? 1800 ईयर, 1800 साल तक उसको आर्ग्यू आउट नहीं कर सकते, उसको रिफ्यूज कर लें रैशनल सेंस। तो वो कहता है कि जैसे तुम मोशन कहते हो वो तो तुम्हारी नजर का धोखा है। तो
ہیریکلائٹس کا پرابلم ہے. جو ریلیٹیوسٹ ہوتے ہیں وہ عام طور پر یا تو تجربے کی سطح پہ رہتے ہیں یا یعنی کہ سینسس پلیجر یا پھر وہ رہتے ہیں فائیو سینسز کے پلین. سینسز کے پلین پہ رہتے ہیں. تو سینسز کے پلین پہ جب تم رہو گے تو تم دیکھ لو کہ تمہارے دیکھنے کی صلاحیت، سننے، چھونے، چکھنے، یہ جو تجربے کی سطح پر جو کچھ بھی تمہیں ملتا ہے بدلتے ہوئے حالات میں بدل جاتا ہے. بدلتے ہوئے حالات میں بدل جاتا ہے. تو تجربہ ریلیٹو ہی ہوتا ہے. تو تجربے بنیاد پہ جو ایکسپیرینس ہوگی یا ادراک ہوگا وہ بھی ریلیٹو ہوگا، اور تجربے کی بنیاد پہ جو اخلاقیات گورن کرو گے وہ بھی ریلیٹو ہوگا. تو ریلیٹیوٹی کو تم نے پہلے سے مان لیا ہے، اسی لیے تم اس میٹافزکس کے ساتھ تمہارا جو مل رہا ہے. یعنی کہ ایک عام آدمی جو جب وہ جوان ہوتا ہے تو بچہ ہوتا ہے تو کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، تھوڑا میچور ہوتا ہے کچھ اور کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے کچھ اور کرتا ہے، ڈیڑھ عمر کا ہوتا ہے کچھ اور کرتا ہے، بڑھا ہوتا ہے کچھ اور کرتا ہے. ایک آدمی بوڑھا ہو جائے 25 سال کے 28 سال کی عمر میں آپ نے اس کو دیکھا ہوگا، آپ نے اس کو 40 سال کی عمر میں دیکھا. یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب آپ بچے ہوتے ہیں وہ جوان ہوتے ہیں، وہ آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا کیا بدماشی کرتے ہیں، پھر وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، آپ جوان ہو جاتے ہیں. میں اس کی عزت نہیں تو اس میں نماز بھی پڑھتا ہے، عزت کیوں نہیں کرتے؟ یہ 5 نمازی انٹے چھو ان کو میں سب جانتا ہوں کہ کیا کرتے ہیں. اب ٹھیک ہو گیا ہوگا، پہلے جوانی میں بدماشی کی ہوگی، اب ٹھیک ہو گیا ہوگا. تم کیوں نہیں مانتے اس کو؟ تو کہتے ہو کانسٹینٹ کر دیتے ہو اس کی پرسنالٹی کے کسی ایسپیکٹ کو. کیوں؟ کیونکہ جو تجربہ تمہارے ہوا تھا اس کو تم نے فکس کر دیا. حالانکہ تجربہ تو فکس ہوتا ہی نہیں بھائی، وہ بھی تو تمہارا تجربہ تھا جس کی بنیاد سے تم نے یہ رائے قائم کی ہے بدماش آدمی ہے. اب یہ تمہارا تجربہ ہے نا کہ وہ جا رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا رہا، اچھی بات کر رہا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا. یہ بھی تو اس تجربے کو کیوں نہیں مان رہے؟ وہ بھی تو تجربے کی بنیاد پہ تم نے رائے قائم کی تھی نا اسی طرح کے بعد. بتاؤ ٹھیک ہو گیا، حالات میں اس کو بدل دیا ہو، کوئی غلطی کی ہو اس نے معاف کر دیا، اللہ اسے معاف کر دو، تم بھی تو معاف کر دو اس کو. نہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ پھر تجربے کو بنیاد آپ نے بنایا ہے لیکن اس کی میٹافزکس کو نہیں مان رہے. تجربے کی بنیاد پر آپ ایبسولوٹ کلیم کرنے قابل ہی نہیں ہوتے، کیوں؟ تجربہ تو بدل جاتا ہے. اگر تجربے کی بنیاد پہ تم نے کہا تھا کہ یہ بدماش ہے، تم نے تجربہ کیا تھا، اب تمہارا تجربہ یہ بھی تو تمہیں بتا رہا ہے، تو تم بیسک پرزمپشن جو تمہاری ہے کہ چونکہ میں نے اسے بدماش دیکھا ہے یا بدماشیاں کرتے دیکھا، لہٰذا یہ اب بھی بدماشی ہوگا، ہپوکریسی کر رہا ہے. تو اس کی تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا، سوائے اس سے ہٹ کرنی ہے تمہاری. تو اگر تجربے کو تم بنیاد بناتے ہو تو ریلیٹیوٹی ول بی دی انٹینڈیڈ کورولری اور دا کانسیکوینس آف دس سورس آف نالج. تو جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ تاریخ میں تبدیلی کا جو مابعد الطبیعت ہے، اگر اس کو آپ مانتے ہو تو وہ صرف تاریخ کے معاملے میں نہیں رہے گی، پھر وہ اثر انداز ہوگی آپ کے تصورات حقیقت پر، پھر وہ اثر انداز ہوگی آپ کے تصور اخلاقیات پر، پھر وہ اثر انداز ہوگی آپ کے تصور علمیت پر. وہ جو اصل بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا جو میں نے پہلے بتانا شروع کیا، دیکھیں میٹا فزکس اور ایپسٹمالوجی، میٹا فزکس اور ایپسٹمالوجی بیسیکلی آپ کی زندگی کو معنی دیتی ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کسی حقیقت کا تصور موجود ہے اور اس تصور کے پیچھے ایک علمیت موجود ہے. یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ آپ وقت کس چیز کو دیتے ہیں، تو ایکزیولوجی آ جاتی ہے. تو یہ ایکزیولوجیکل جو معاملہ ہوتا ہے، یہ اس کا میلٹنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے، اس کا میلٹنگ پوائنٹ ہسٹوریکل پروسیس ہوتا ہے. سوال یہ کہ ہسٹوریکل پروسیس کو آپ کس طرح دیکھتے ہو، یہ اصل چیز ہے. یعنی کہ آپ جب زندگی گزارتے ہو ایک معاشرتی اور تاریخی عمل کے اندر، اس تاریخی عمل میں کوئی اخلاقیات پروان چڑھ جاتی ہے، ریلیٹیوٹی موریلٹی. جب موریلٹی اور ریلیٹیوٹی جو ہے وہ پروان چڑھی ہوئی ہے، تو اب اگر تم کہہ رہے ہو نہیں بیٹا یہ نہیں کرو، تو کہہ نہیں میں تو آزاد انسان. آزادی کیوں؟ کیونکہ اس دور کا تاریخی سچ ہے آزادی، سب کو آزادی چاہیے، مذہبی آدمی کو بھی آزادی چاہیے. یعنی کہ نعرہ سب کا ایک ہی ہوتا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی.
تو آزادی طوائف کو بھی چاہیے، آزادی لائر کو بھی چاہیے، آزادی جج کو بھی چاہیے، آزادی وہ کیا کہتے ہیں ٹیچر کو بھی چاہیے، آزادی جو ہے ڈاکٹر کو، سب کو آزادی چاہیے. اگر تم نے آزادی کی قدر قبول کی تو اس کا نتیجہ کوئی دوسری قدر تو پھر برقرار نہیں رہ سکتی نا. وہ کہہ رہا نہیں تم خدا کے غلام ہو. جوڈائزم کہتا ہے یو آر دا سلیو آف گاڈ. کرسچینٹی یو آر دا چلڈرن آف گاڈ. اسلام کہتا ہے یو آر دی سرونٹ آف گاڈ. اب تم کہو نہیں میں تو فری ہوں، تو کس بات کے فری؟ نہیں میری مرضی، میں تو نہیں مانتا 10 کمانڈمنٹ. بھائی 10 کمانڈمنٹ تو نہیں ہوا، جہنم میں جائے گا. کہ نہیں میں تو نہیں مانتا بائبل کو، تو پھر جاؤ جہنم میں. تو کہ میں تو نہیں مانتا قرآن، جاؤ جاؤ. تو کہ نہیں یہ تو میری آزادی کے خلاف ہے. آپ کون ہوتے مجھے جہنم میں بھیجنے والا؟ تم خود ہی جاؤ گے جہنم میں. لیکن میں بولا تو جائے گا نا دیکھو یہ کر رہے ہو تم جہنم میں جاؤ. تو نہیں میری مرضی، میں تو نہیں سمجھتا. میں تو سمجھتا ہوں کہ سب ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پر اگر آپ جس تاریخی دور میں جو ایکزیولوجیکل ماڈل پیدا ہو گئے ہیں ان سے نبرد آزما ہوں گے صرف اس بنیاد سے کہ میٹا فزکس اور ایپسٹمالوجی کا مسئلہ حل کرنے، بات نہیں بنے گی. یہ کمپریہنسو پروجیکٹ ہے جس میں سب چاہیے. آپ کو بڑی اسٹرانگ میٹا فزکس چاہیے، آپ کو ایک اسٹرانگ ایپسٹمالوجی چاہیے، آپ کو ایک ایسی ایکزیولوجی چاہیے جس پہ لوگ پریکٹس کر کے دکھائیں، چاہے ان کو جتنی تکلیف ہو زندہ رہ کے دکھائیں. اس میں مرے نہیں، زندہ رہ کے دکھائیں. دیکھو زندہ رہتے ہیں ایسے، یہ میں رہا ہوں زندہ، ایسے جیے کہ جی جانتا ہے، تم کر کے دکھاؤ. اس کے نتیجے میں تاریخ کا دھارا پلٹتا ہے، تاریخ کا دھارا پلٹ دیتے ہیں ایسے لوگ. کیوں؟ کیونکہ جس سطح پہ جا کے وہ مقابلہ کرتے ہیں وہ ہوتی ہے تاریخ. تاریخی عمل کے اندر وہ حلول کر جاتے ہیں اور تاریخی عمل کے بہاؤ کو تبدیل کر دیتے ہیں. لیکن اس کے لیے زبردست صلاحیتیں اس کو چاہیے. اس کو ذہانت چاہیے، اس کے پاس علم ہونا چاہیے. اور یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے، ہر آدمی جس سطح کا کام کر سکتا ہے وہ اس سطح کا کام کرے. سب لوگوں کو فلسفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ایک آدمی آپ کوئی چیز پڑھ لیں، جان لیں، تو پھر اس کے مطابق چلیں، چل کے دکھائیں کہ دیکھو میں بھی تو ہوں تمہارے ساتھ، چل تو رہا ہوں، میں نہیں ہوں کیا؟ دوسرا کہتا ہے کہ یہ بھی تو کھڑا ہوا ہے، میں کیوں نہیں کھڑا ہوگا؟ کھڑا ہوتا ہے پھر آدمی سیکھتا ہے. آدمی غلے ڈاکو لٹیروں سے بھی سیکھتا ہے. یار یہ بھی تو ہو جائے گا. میں خالد بھائی نے ہی بتایا تھا کہ امام احمد بن حنبل جب پکڑ کے ان کو لے کے جا رہے تھے تو ڈاکو جو تھا وہ باہر نکلنا، اس نے کہا میری یہ پیٹ دیکھ لو احمد، اس میں کوڑے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کوڑے پڑتے ہیں کہ میں ڈاکہ نہ ماروں. آج میں چھوٹ رہا ہوں، باہر جا کے سب سے پہلے ڈاکہ ماروں گا، اور یہ جو خلیفہ کے کوڑے ہیں مجھے ڈاکہ مارنے سے روک نہیں سکے. تم حق کے اوپر جمے ہوئے جمے رہے. ڈاکو نے بولا. احمد بن حنبل 20 سال کوڑے کھائے، 20 ایئرس، لیکن ریٹریٹ نہیں کیا. اور ان کی جو کیپیسٹی تھی یہ کہ ہزاروں ماننے والے ان کے، لیکن جی کے دکھایا. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہسٹوریکل پروسیس جو ہے اسے ہم لوگ کھیل مذاق رکھتے ہیں. ایک انسان کی پوری زندگی جب سامنے کھڑی ہوئی ہوتی ہے نا، اس کو ڈینائی کرنا آسان نہیں ہوتا. یعنی کہ امریکہ میں، بولیویا میں امریکہ کے خلاف لڑتے ہوئے ہی مارا گیا ہے چیلوے، لیکن امریکہ کے اندر جو بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں اس کی تصویر اپنی ٹی شرٹ پہ پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی ہے، اس نے زندگی گزاری ہے. منسٹر بن گیا تھا، وہ انڈسٹری کا منسٹر تھا. وہ انقلاب کے بعد انڈسٹریز کا منسٹر بنا دیا گیا تھا. اس نے کہا میں منسٹری نہیں کر رہا، میں تو لڑوں گا امپیریلزم کے خلاف، اور لڑتے ہوئے مارا گیا بولیویا میں. اور ٹریولنگ کی اس نے، کنوینس کیا، اور جس چیز کو وہ کنوینس کرتا تھا اس کے پیچھے اس کی پوری زندگی تھی. تو بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کی جو زندگی ہوتی ہے نا اس کو ڈینائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے. نہیں یہ سب بکواس ہے، سب بکواس. اس کی پوری زندگی، اس کا کیا کریں گے آپ؟
सुकरात ऐसी जो है 2500 साल से जिंदा है, उसने कहा कि मैं स्टेट सारी जिंदगी कहता रहा कि स्टेट अगर नहीं होगी तो जस्टिस नहीं हो सकता, स्टेट का होना जरूरी है। उसी स्टेट ने उसके ऊपर गलत फैसला करके उसको फांसी दी, सजाए मौत दे दी। तो उन्होंने कहा आज मौका है, तुम भाग गया। तो उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं भागू। तो उसने कहा फिर क्या? उन्होंने कहा मैं सारी जिंदगी कहता रहा हूँ कि स्टेट को ओबे करो, लिहाजा मेरे लिए जरूरी है कि स्टेट को ओबे करो, लिहाजा मैं जहर पीता। तो जो आदमी जो कह रहा होता है उसके लिए तो उसे जान लेनी पड़ती है, और ऐसे नहीं जान देता वो ऐसी वैल्यू के साथ जान देता है, उसकी जान लेना एक वैल्यू बन जाता है। विलियम वॉलस के 4 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन जिस चीज को वो वैल्यू कहता था वो उसे करके दिखाया जिंदगी में। और वो कहता रहा, आयरिश जो किंग था उससे कहा कि देखो तुम्हारे खुद किंग नहीं बनना चाहता था, वो डीलेजिटिमाइज, वो भी तो लॉर्ड बन गया था, सर वॉलन विलियम्स बन गया ना, वो भी क्लेम कर सकता था क्राउन को, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ तुम ही करो, मैं तुम्हें करवाता हूँ, मैं तुम्हें लड़ के दूंगा। उसको गद्दारी की पकड़ के बंद कर दिया, पकड़वा दिया, उसको सजाए मौत दी, 4 टुकड़े हो गए, सारे जो है जो लंदन ब्रिज के साथ लटका दिया, टांगे एक तरफ, हाथ एक तरफ, पैर एक तरफ, लेकिन जिंदा तो विलियम वॉलस रहा, विलियम वॉलस जिंदा रहा ना। तो आयरिश हमेशा बादशाह को भूल गया, विलियम वॉलस को याद रखा। तो जिंदगी जो होती है वो आपने कैसे गुजारी है इम्पोर्टेंट होता है बहुत, इस दुनिया के लिए, इंसानों के लिए। और मौत वो तो अल्लाह भी के पास होती है, वो तो पता है कि किस लिए बदमाशी कर रहा है, किस वजह कर रहा है, जो भी। लेकिन ये तारीख के अंदर ये फैसला होगा, वो कसौटी वही होती है, तारीख में तुमने क्या किया। वो अगर तुम थियोरेटिकली बक किताबें वगैरह में बक वगैरह लिख दी, लेकिन उसके पीछे जिंदगी नहीं है तो असर नहीं आता। नहीं जानते ना लोग, कितने लोग हैं जिन्होंने कहा मार्क्स से पहले नहीं लिखा गया, बाकुनी ने और ब्रोधा ने, यूटोपियन अनार्किस्टों ने क्या प्रॉब्लमटाइज नहीं किया कैपिटलिज्म को। लेकिन हर आदमी मार्क्स की तरह की जिंदगी थोड़ी गुजारता है, पूरी जिंदगी मार पड़ती रहे, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, उधर निकाल दिया, इधर बैठा हुआ, उधर बैठा हुआ है, बच्चे मर रहे हैं, लेकिन वो जो कर रहा है उसमें जिंदगी गुजारी, उसका इम्पैक्ट होता है, चाहे वो कोई किस तरह का भी हो। तो जो चीज असल चीज है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो तारीखी अमल है। तारीखी अमल में तुमने क्या किया? तो अगर आपने तारीखी अमल में कंट्रीब्यूट नहीं किया तो फिर इम्कान कम है कि वो आपका ख्याल जिंदा रहे, क्योंकि जिंदा रहता है ख्याल जिंदगी के पीछे ख्याल जिंदा रहता है, और जिंदगी खत्म होने के बाद भी ख्याल जिंदा रहता है। लेकिन वो ख्याल उसी वक्त जिंदा रहता है जब उसके पीछे जिंदगी हो, जब जिंदगियां हो। रिलीजन के पीछे जिंदगियां होती हैं, बड़े बड़े लोग अपनी पूरी जान लगाते हैं और उसके नतीजे में लोग यकीन पैदा कर देते हैं। वो लोगों के अंदर उनको देख के लोगों को यकीन होने लगता है उस चीज पे जिसे उन्होंने नहीं देखा, उस हकीकत पे जो उन्होंने नहीं देखी, उनको यकीन हो जाता है। वो यकीन दिलाते हैं अपनी जिंदगी से, और जब वो यकीन पैदा कर देते हैं वो, उसके बाद वो मर गए, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो असल चीज जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ये कि आपको थ्योरेटिकल प्लेन पे जाके देखना पड़ता है कि मैं रिलेटिविटी को जब प्रिज्यूम कर रहा हूँ तो मेरा जरिया इल्म क्या है। अगर आपका जरिया इल्म सेल्फ एक्सपीरियंस, तो फिर आप यही कहोगे हर चीज बदल जाती है। लेकिन अगर आपका जरिया इल्म वही है तो फिर आप कहोगे मेरे तजर्बात ठीक नहीं है, तजर्बात बदल जाते, मेरे तजर्बात को मातहत होना चाहिए वही के। तो सवाल ये कि तुम तजर्बे की बुनियाद पर वही को परखोगे या वही की बुनियाद पर तजर्बे को परखोगे। ये तो तुम्हारी थियरी ऑफ नॉलेज पे डिपेंड करता है। अब तुम्हारी थियरी ऑफ नॉलेज ही ठीक नहीं तो क्या करें इसका। ये तुम कहोगे मैं ही हकीकत हूँ, नहीं तुम तो हकीकत, तुम तो मर जाओगे। बोले मेरी मौत ही मेरी तकमील है। बोले नहीं देखो हकीकत तो गॉड है, वो तो नहीं मरता। बोले पता नहीं वो है नहीं, तो इसका मतलब भाई मेटाफिजिक्स भी ठीक नहीं, मैं तो हूँ लेकिन गॉड पता नहीं है नहीं। तो फिर तुम अपनी मेटाफिजिक्स का प्रॉब्लम है तुम्हारा। और तुम कहो कदर तुम करो गॉड
کی ول کو. نہیں, میں تو ول آف دا مین کو ویلیو کرتا ہوں. اگر تمہاری قدر ول آف دا مین کو کرتے ہو تو اس کا مطلب ول آف دا گاڈ کو تم ریلیونٹ نہیں سمجھتے, تو تمہاری قدر ہی ٹھیک نہیں ہے, قدر کا پیمانہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے. ایک ریلیجیس آدمی کے پرسپیکٹو سے, کم از کم میرے پرسپیکٹو سے, میری قدر کی صرف وہی حیثیت ہے جو کنسسٹنٹ ہو ول آف دا گاڈ میں. اگر وہ نہیں ہے ول آف دا گاڈ میں 1 منٹ میں ریٹریٹ کر جاؤں گا. آپ ہیں دیکھو بھائی تم اس چیز کو قدر دیتے ہو, اس کو تو خدا کہتا ہے قدر نہیں, تو میں فوراً ریٹریٹ کروں گا. میں کہوں گا ہاں ٹھیک ہے میرے سے یہ ہو گیا, میں غلطی کی, یا یہ کہ میں یہ غلطی بار بار کرتا رہوں گا, لیکن یہ کہ ہے یہ قدر نہیں ہے, یہ بدماشی. لیکن اگر میں کہوں نہیں میں قدر کا پیمانہ میں خود ہوں, میں ہی انٹینشنل بھی ہوں, تو پھر اس کا مطلب ہے میں قدر ول آف دا گاڈ کو نہیں دیتا, کسی اور کو دیتا ہوں. تو یہ سارا کا سارا کام ہو کہاں رہا ہے, ایک تاریخی عمل میں ہو رہا ہے. وہ تاریخی عمل کو اگر آپ اگنور کر دیں تو ہاتھ سے نکل جائے گا. یعنی کہ آپ جب انگریزوں سے آپ کو مار پڑ رہی تھی تو آپ کا بادشاہ ٹھمکے لگا رہا تھا نا, اس نے لڑا کیا انگریزوں سے؟ آپ کہتے ہو مسلمانوں کو شکست, مسلمانوں نے لڑا کیا انگریزوں سے بتائیں نا. اچھا مسلمانوں کی گھمسان کی لڑائی کہاں ہوئی انگریزوں میں؟ ایک بتائیں آپ لڑائی جس میں ٹف فائٹ ہوئی ہے. ٹف فائٹ دی ہے حیدر علی نے, اس نے تو مار مار کے بھرکت نکال دی, اور اس کے تو مستقل جو ہے مسلمان اس کے خلاف بغاوت کرتے ہیں, مستقل پوری زندگی. لیکن وہ زیادہ چالاک تھا, زیادہ ذہین تھا, اس نے کھڑے نہیں ہونے دیا. بیٹا جو تھا وہ اتنا ذہین نہیں, بہادر تو تھا لیکن ذہین نہیں تھا. ایک بار اس نے اس کا جو وزیر تھا اس نے کہا کہ حیدر علی بھی شیر کا شکار کرتا تھا اور ٹیپو بھی شیر کا شکار کرتا. تو حیدر علی نے کہا تیرے باپ نے شیر مارا, تو یہ پہلی بار اس میں گیا یہ جنگل, میں نے کہا یہ شیر یہ تو بلی ہے, اتنا تگڑا تھا اس نے شیر کا جبڑا چیر دیا. تو اس نے کہا کہ ٹیپو جو ہے وہ بہت بات, تو اس نے کہا کہ ٹیپو طاقتور تو ہے لیکن ذہین نہیں, وہ اپنی طاقت شو کرنے کے لیے اپنے دشمن پیدا کرنا. جس چیز کو تم ایک تیر سے مار سکتے ہو کیوں تم اپنے جسم کو زخمی کرتے ہو؟ نظریہ یہی ہوا نا. حیدر علی کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکا, وہ ذہین تھا اور وہ بہادر بھی تھا, لیکن وہ اپنی طاقت کو وہیں استعمال کرتا تھا جہاں استعمال کرتا. تمہیں کیا ضرورت ہے شیر سے لڑنے کی؟ لیکن اس سے یہ تو ہے اس کے کوٹ کے اندر شیر گھومتے تھے, لیکن اس سے یہ کہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا ذہین ہے. ذہین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی طاقت ضائع نہ کرے, طاقت صحیح وقت پہ استعمال ہوتی ہے, اور ہٹ اینڈ ہٹ ہارڈ جب وہ اپنی طاقت استعمال کرتا ہے تو پھر کریکٹ کر دیتا ہے سامنے. یہ نہیں چھوٹے چھوٹے تماشے نہیں کر کے دکھاتا وہ اپنی طاقت, جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ میں اسٹرائک کروں گا تو اس کو ڈسٹروائے کر دوں گا, تو اپنی طاقت کا استعمال ہی نہیں کرتا. یعنی شاؤڈن کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ مارتے ہیں تو ایئر ٹو سرفس مارتے ہیں, یعنی کہ وہ ایئر ویو کے تھرو اگر وہ ہٹ کریں تو سامنے والی آدمی کی باڈی جو ہے وہ اندر سے ڈیمیج کر دیتے, لیکن پوری زندگی میں ایک بار بھی نہیں مارتے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہو ان کو مارنا ہی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں نہیں میں ماروں گا تو یہ مر جائے, لہذا ان کے منہ پہ کوئی تھوک دے, جوتے مارے, وہ پلٹ کے نہیں مارتے. ان کو پتا ہے نا میں کتنی طاقت ہے میری, تو وہ طاقت استعمال نہیں کرتا. طاقت جس کے پاس ہوتی ہے ڈرامے بازی نہیں کرتا, وہ پکڑ کے گردن توڑ دیتا ہے جب اس کا دل چاہتا ہے. جس کے اندر طاقت نہیں ہوتی کرا میں ماروں گا, ٹھیک کر دوں گا, ٹھیک کر دوں گا, ٹھیک کر وہی کر دینا ٹھیک. طاقتور یہ تھوڑی کرتا ہے. طاقت جس کے پاس ہوتی ہے وہ گارنٹی ہوتی ہے کہ وہ استعمال نہیں کرے گا, اور جب استعمال کرنے پہ آئے گا تو پھر عذاب بن جائے گا آپ کے لیے. وہ طاقت استعمال نہیں کرتا. امام جعفر صادق کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ مجھے اس میں اعظم بتا دیں. اس نے کہا مجھے تو اس میں اعظم نہیں پتا. اس نے کہا میں بڑی دور سے آیا ہوں اور اس میں اعظم کی خاطر آئے. اس میں اعظم کی خاطر آئے,
اس نے کہا اس میں اعظم کی خاطر اتنا سفر کیا. بولنے کا اچھا ٹھیک ہے پھر میں تو نہیں پتا نہیں جانتا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ کسے پتا ہے. تو تمہیں پہلا آدمی جو شہر میں داخل ہوگا وہ اس سے تم پوچھنا وہ تمہیں بتا دے گا. اس میں وہ جا کے بیٹھ گیا. اس میں اعظم جسے پتا ہے وہ ہواؤں کو کنٹرول کر سکتا ہے, آنکھ کو کنٹرول کر سکتا ہے, پانی یعنی چاروں ایلیمنٹس کو کنٹرول کر سکتا ہے, آگ ہوا مٹی پانی چاروں اس کے کنٹرول ہو. وہ پوری رات بیٹھا رہا, پورا دن بیٹھا رہا, کوئی آدمی نہیں آیا. واپس آ کے غصہ ہوا. اس نے کہا کہ آپ نے دھوکہ. اس نے کہا کہ سوچو کوئی آدمی آیا تھا. اس نے کہا ایک آدمی آیا تھا, اس کو اندر داخل نہیں ہوا, پھٹے ہوئے کپڑے تھے, چہرے پہ مٹی لگی ہوئی تھی, اسے بھگا دیا. تو اس نے پانی مانگا, وہیں نماز پڑھی, باہر چلا گیا, شہر میں داخل نہیں ہونے دیا. بولیں گے وہ اس میں اعظم جانتا تھا. تو اس میں اعظم جانتا تھا آگ ہوا مٹی پانی کو کا کنٹرول تھا. تو مجھے شہر میں اندر آئے میں بھاگ دیا کر کے وہ چلا گیا. وہ ہوتا ہے طاقت, وہ ہے طاقتور. وہ اپنی طاقت وہاں استعمال کرے گا جہاں وہ سمجھتا ہے کہ کشف معجوب میں بھی ہے کہ ایک جو دعوت پہ انہوں نے بلایا یہ داتا صاحب نے سب لوگوں کو, تو مختلف صوفیاء آئے. تو کوئی صوفی اڑتے ہوئے آئے, کوئی صوفی. تو یہ انہوں نے کہا نہیں ابھی کھانے کا انتظام کرتے ہیں. قطب آئے, ابدال آئے, انہوں نے کہا نہیں ابھی انتظار کرنا ہے. تو یہ آئے بالکل ختم مریل ٹائپ کے. وہ جب انٹرویو سب وہ کھڑے ہو اور ان کو بٹھایا ان کو. تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ جو تھا اس نے کہا کہ حضرت یہ اتنے بڑے کوئی اوڑھ رہے ہیں, کوئی پانی پہ چلتے ہوئے آئے, کوئی یہ, اور یہ بالکل مریل ٹائپ کے. ان کو آپ بول رہے ہیں یہ اپنی آپ کو مکمل جو قوت خدا نے اس کو عطا کر دی وہ اس کو استعمال نہیں کرتا. یہ اصل یہ اوپر اٹھ گیا ان سب چیزوں. مطلب پانی پہ تم چل رہے ہو, کیا اس میں کون سی بڑائی کی بات؟ پانی پہ کیوں چل رہے ہو, کیوں دکھا رہے ہو پانی پہ چل کے, کیوں اڑتے ہوئے آ رہے ہو؟ چل کے آؤ نا تم, تھکن ہوگی, یہ ہوگی, وہ ہوگی, ٹانگیں دی ہے نا خدا نے تمہیں, لیکن تمہیں یہ دے دی صلاحیت, تم کا بیٹھے رہو, اڑ کے آ جاؤں گا. یہ تو جو چل کے آیا اسی طرح آیا جس طرح پروفٹ چل کے آتا. اسے کہ یہ اسی طرح آیا ہے جس طرح پروفٹ چل کے آیا. پروفٹ کے لیے مسئلہ تھا یہ سب کچھ کرنا. تو ان کی زندگی نہیں ہے پروفٹ سے کنسسٹنٹ, اس لیے بڑے صوفیہ نہیں ہے. بڑا صوفی وہ ہے ویسے ہی زندگی گزار رہا ہے جیسا پروفٹ. پروفٹ نہ پانی پہ چل کے دکھایا, کر کے دکھایا تماشا, پانی پہ چل کے دکھایا ہو, ہاں تو وہ آدمی ہے جس میں بغیر معجزے کے اپنی بڑائی منواتا ہے. وہ تھا بڑا آدمی. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں نا اس میں جو اصل چیز ہے وہ ہم نے تاریخی عمل سے ایکسٹریکٹ کر دیتے ہیں. کتاب لکھ دی یا کچھ لیکچر دے دیے, پوری زندگی کے اندر ہوں گے. جس آدمی کی زندگی میں ہوگی ڈیفینیٹلی وہ امپیکٹ ڈالے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا امپیکٹ نہ ہو. اور امپیکٹ کو میجر کرنے کا پیمانہ تاریخ ہے, فوراً تھوڑی ہوگا وہ. اٹ ٹیکس ہنڈریڈ آف ایئر. سید قطب نے جب کتاب لکھی تھی یا سید قطب کو جب مار پڑی تھی, اس کتاب کوئی اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا معلوم سے طریقہ. اس وقت جو وہ حماس اور حزب اللہ کی جو ہے نا بائبل ہے معلوم سے طریقہ. اٹ ٹیکس آلموسٹ 50 اور 60 ایئر. اس وقت نہیں سمجھ میں آیا لوگوں کو, جو بات کر رہا تھا نہیں سمجھ میں آ رہی تھی نا. لوگوں نے کہا یہ مروائے گا, ہم لوگ مروا دے گا, یہ کر دے گا. وہ اب وہ اس نے بتا دیا. یہ چیز کو میچور ہونے میں ٹائم لگے, لیکن جس چیز کو ٹھیک سمجھتا اس کے لیے اس نے کوئی نہ سوسائڈ بامبنگ کی نہ کوئی چیز, پھانسی پہ چڑھ گیا. اس نے کہا ریٹریٹ تو نہیں کرتا. ریٹریٹ کا کیا سوال ہے؟ تو اس نے کوئی نہ کوئی گوریلا وارفیئر شروع کی, نہ کچھ کیا. اس نے کہا یہ ہے بھائی اور یہ ہے میری پوزیشن. پھانسی پہ لٹکا دیا. اٹ ٹیکس ٹائم. زندگی گزاری ویسے اور پھر زندگی ختم کی تو ایک کچھ کا امپیکٹ آنے میں کچھ ہو ہی نہیں رہا, کچھ ہو ہی نہیں رہا. جلدی تو کچھ ایسا مطلب ہمارے سائنس ایکسپیرینس کو تم بنیاد بنایا. سائنس ایکسپیرینس کو بنیاد تم نے بنایا تو ٹھیک نہیں ہے تمہارا سورس آف نالج. بعد میں پتہ چلے گا. اگر جنگ میں فرنٹ لائن کے جو لوگ ہوتے ہیں اگر وہ یہ سمجھیں کہ میں جنگ کا اختتام دیکھوں تو کبھی اس جنگ میں کامیابی نہیں ہوگی.
فرنٹ لائن کے سارے مارے جاتے ہیں, ایک نہیں بچتے. فرنٹ لائن میں جو لڑ رہے ہوتے ہیں سب مارے جاتے ہیں, لیکن وہ جنگ کا نقشہ پلٹ دیتے ہیں, وہی پلٹتے ہیں جنگ کا نقشہ. وہ اختتام نہیں دیکھ سکتے, لیکن ان کے اندر یہ ویژن ہوتا ہے کہ وہ آخر تک دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس کی قیمت وہی ادا کرتا ہے کہ مارے جاتے ہیں. تو فرنٹ لائن کے جو لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی دائرے میں ہو, وہ انجام کے چکر میں نہیں رہتے. انجام کے چکر میں جو ہے کبھی کچھ نہیں کرتے, بھاگ جائے گا فوراً. میں دیکھ لیتا ہوں کہ کیا ہوگا, جنگ میں ہاریں گے جیتیں گے ہاریں گے, ایسا کرتا ہوں. پھر میں سب سے پیچھے صف میں چلا, سب سے پیچھے صف میں انجام تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم بھاگیں, تو پھر میں بھاگ ہی جاتا ہوں. تو بتانے کا مطلب یہ کہ جو انجام پہ یقین رکھتے ہیں وہ انجام کو بدل دیتے ہیں. انجام پہ جو یقین رکھتے ہیں وہ انجام کو بدل دیتے ہیں, اور جو انجام دیکھنا چاہتے ہیں انجام کو بدل دیتے ہیں. اپنے یقین سے انجام کو بدل دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے ہم پلٹ دیں گے. اس سے کیا پتا ہوتا ہے؟ تو اٹ ٹیکس ٹائم, لیکن اس کے پیچھے زندگی ہونی چاہیے, اس کے پیچھے پوری زندگی ہونی چاہیے. یعنی کہ چھکے آخری بال پہ بہت سارے بیٹسمینوں نے مارے, لیکن میادار کا چھکا کسی کو نہیں بھولتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے 135 رنس بھی ہیں, اس کے پیچھے پوری ٹیم آؤٹ ہوئی ہوئی ہے, اس کے پیچھے وہ پورا پلاننگ کر رہا ہے, اور 10 اوور سے 10 کے ایوریج سے چل رہا ہے, اور پسینے میں دوا کھا رہا ہے, پسینے میں لوگ دیکھ رہے ہیں, ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے, دونوں طرف سے کھیل رہا ہے, دونوں طرف سے گیندیں پڑ رہی ہیں اس کی باڈی پہ, روک بھی رہا, بھاگ بھی رہا, اور پھر آخری بال پہ چھکا مارتا ہے. وہ ہوتا ہے بیٹسمین, وہ ہوتا ہے بڑا آتا ہے. تو لپاڑے میں کسی کے بھی آ جاتا, کوئی مار دیتا, لیکن وہ ہر آدمی کیلکولیٹر نہیں ہوتا. اس طرح سے بساط مہروں کو اپنی مرضی سے طے کر کر کھیلتا نہیں ہے بازی, اور آخری وقت تک کھیلتا ہے, اور آخری بال تک مقابلہ کرتا ہے اور شکست دیتا ہے. وہ بڑا کرکٹر کہلاتا ہے. بہت سے نے مارے دنیا, 6 چھکے مارے لوگوں نے, لیکن ان کے یاد نہیں رہتے نا. انڈینس کو نیندیں نہیں آتی تھی, ان کی نیندیں اڑ گئی. نائٹ خوف آتا ہے, خوف سے. جیسے ہمیں سائیکولوجیکل پریشر میں رہتے ہیں, جب بھی پاکستان سے کھیلنے آتے ہیں ایک سائیکولوجیکل پریشر میں کہ انپریڈکٹیبل ہے, لیکن اس کے پیچھے پوری عمل ہوتا ہے, بڑا عمل ہوتا ہے نا. اس کا امپیکٹ اتنا بڑا اور اتنا پینیٹریٹنگ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی ہڈیوں میں اتر جاتا ہے, آپ کے مد مقابل کی ہڈیوں میں اتر جاتا ہے. کھیل کے اندر جب یہ ہو سکتا ہے تو مذہب کے اندر اور اخلاقیات کے اندر, تہذیبوں کے اندر نہیں ہو سکتا. جب ایک آدمی کہتا ہے یہ تہذیب کے مقابلے میری تہذیب تہذیب نہیں ہے, میں تو جانور ہوں, پھر وہ آپ کے مقابلے پہ نہیں آتا, وہ آپ جیسا بن جاتا ہے. لیکن اس کے لیے تہذیب کے جو سو کالڈ علم بردار ہیں انہیں زندگی گزارنی پڑتی ہے. ویسے اگر وہ نہیں گزارتے تو اس کے ویسے میں دوسرا کھڑا ہو جائے گا. وہ ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا خدا نے کہ یہی بدماش, بد کردار, بھکاری, انسانوں کی زندگیوں کا سودا کرنے والے, بے غیرت, بے شرم, بے حیا, ان کے ذریعے کام لے. اس کی توہین ہے. یعنی کہ آپ لیتے ہو کسی سے, اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ آدمی بے غیرت, بے شرم اور بے حیا ہے تو کہیں یار میرا کوئی کام کراؤ, آپ کو کچھ شرم آئی ہے, آج آدمی سے کیسے کرواؤں, کوئی کرواتے ہی نہیں. تو خدا کی غیرت نہیں ہے کیا؟ خدا کروائے گا بے غیرتوں سے کام؟ مجھے غیرت مند چاہیے, ٹھیک, بے شرم, بے غیرت, بے حیاؤں سے خدا کام نہیں لے. وہ ایسا آدمی کھڑا کرتا ہے جو ٹھیک ہو. اس ٹھیک آدمی ہونے کے لیے اس کا تیل نکل جاتا ہے, پوری زندگی اس کو گزارنی پڑتی ہے. وہ گزار دیتا ہے تو پھر اس کی آسمان سے فرشتے بھی اتر جاتے ہیں. اس کے لیے جو کہتا ہے وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے, جو اس کے منہ سے نکلتا ہے ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, ابھی وہیں روک لیتے ہیں. ہاں جی بالکل.
لیکن ہسٹوریکل پروسیس سے اقدار نہیں نکلتی. اقدار مابعد طبیعتی ہوتی ہیں، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے. ہم میں اور مارکسسٹوں میں یہ فرق ہے، یا ہم میں یا ہسٹوریسزم میں یہ فرق ہے. ہسٹوریسزم کہتا ہے وہ تاریخی عمل ہی تمہیں بتاتا ہے کہ خیر کیا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، وہ وحی کے ذریعے آتا ہے، اوپر سے آتا ہے. اگر تاریخی عمل سے ہی خیر اور شر کے معیارات نکلنے تو تاریخی ظاہرے کو تبدیل کرنے کا کیا سوال ہے؟ وہ تو تاریخ سے ہی نکل رہا ہے. یعنی کہ اس پہ میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہوں، پبلش بھی ہے، اس پہ بھی ہے، دا پاسبلٹی آف میٹا ہسٹری. یعنی کہ ہسٹوریکل پروسیس سے جو خیر نکلتا ہے وہ ہسٹوریکل پروسیس کو تبدیل نہیں کرتا. میٹا ہسٹوریکل جو ویلیو ہوتی ہے وہ تبدیل کرتی ہے تاریخی عمل سے. ہمارا یہ خیال ہے میٹا ہسٹوریکل ہونا چاہیے، یعنی کہ وہی جو ہوتی ہے وہ میٹا ہسٹوریکل ہوتی ہے.